اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ایک اور اسپیکر موجود ہیں، جناب ارشد اوان صاحب، CEO ہومی پراپرٹیز. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور پراپرٹیک ریولوشن کے حوالے سے جو فیوچر ہے ریئل اسٹیٹ کا ود دا انوویشن اینڈ اپرچونیٹیز، میں چاہوں گا اس پر آپ بات کریں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں تمام حضرات کو کہ ارشد اوان صاحب کو بھی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ تالیاں بجا دیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا نام ارشد اوان ہے، ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ہوں. ہومی پراپرٹیز کے نام سے اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے. ریئل اسٹیٹ ٹرینر ہوں، کوچ ہوں اور ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹنگ میں ہوں. پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں مجھے 5 سال ہوئے ہیں کام کرتے ہوئے. اس سے پہلے میں سعودیہ میں تھا، اراؤنڈ 16 ایئر وہاں پہ، اور اراؤنڈ 20 ایئر کا میرا ریئل اسٹیٹ کا ایکسپیرینس ہے. میں اس ایکسپو میں عاطف صاحب کی انویٹیشن پہ آیا اور عاطف صاحب کو میں بہت مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں، ان کے ٹیم کو، کہ پراپٹیک میں یہ شاید پہلے بندے ہیں جو پاکستان میں اس طرح کا کام کرنے جا رہے ہیں اور اس طرح کا کام کر رہے ہیں. ہم اگر پراپٹیک کو دیکھتے ہیں اوورآل اس پورے ریجن میں دیکھتے ہیں، مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہیں، سعودیہ میں دیکھتے ہیں، انڈیا میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں بہت کام ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن پاکستان میں بہت کم کام ہو رہا ہے. آج کا جو میری پراپٹیک سے ریلیٹڈ پریزنٹیشن ہے، یہ بیسیکلی اسی ٹاپک کے اوپر ہے. پاکستان میں بہت کم کام ہو رہا ہے، اور اگر ہم آبزرو کریں، میں کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پراپٹیک کے حوالے سے اور آنے والے ٹائم کے حوالے سے. پہلی یہ کہ پاکستان اس وقت ورلڈ میں 5th نمبر پہ ہے پاپولیشن کے حوالے سے. جیسے انڈیا ہے، انڈونیشیا ہے، USA ہے، چائنا ہے، وہاں پہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے. پاکستان میں ان کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو بہت کم کام ہو رہا ہے. اس کے بعد پاکستان کی سب سے زیادہ یوتھ پاپولیشن ہے، اور اس یوتھ پاپولیشن کو ہم نے میکسیمم اس ریسورس کو یوز کرنا ہے. 3rd کے اوپر ہمارا جو فری لانسنگ ہے، فری لانسنگ میں ہم دنیا میں 4th رینکنگ کے اوپر ہیں. تو یہ ہمارے ایک نمبرز ہیں جو ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں ریئل اسٹیٹ میں بہت اچھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اگر ان نمبرز کو ہم بہتر طور پہ یوز کر سکیں. مثلاً میں پراپٹیک کے حوالے سے اگر بات کروں تو یوتھ جو ہماری فری لانسر ہے، اور جس طرح سے ابھی فری لانسرز کام کر رہے ہیں، پینل ڈسکشن میں بھی ہماری یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ یہ یوتھ جو ارننگ کرے گی، یہ کل انویسٹ کہاں پہ کرے گی. آنے والے ٹائم میں جو ٹرینڈ آتا نظر آ رہا ہے، وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کے پروجیکٹ ٹیکنالوجی کے اوپر ہوں گے تب لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں گے، ادروائز بہت مشکل ہو جائے گا. جو پچھلے 10 سال یا 20 سال سے ٹریڈیشنل بزنس ماڈل کام کر رہے تھے، ان پہ لوگوں کا ٹرسٹ لیول اتنا شیک ہو چکا ہے کہ لوگ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو ہمیں پراپٹیک کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اور ہمارے جو ریئل اسٹیٹ میں مین پلیئر ہیں، بیسیکلی 4 مین پلیئر ہیں. ایک ہے جو جینوئن بائر ہے، یوزر ہے، وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں اس پوری انڈسٹری کو. اس کے بعد دوسرا ریئلٹر ہے، تیسرا ڈیولپر ہے، اور چوتھا گورنمنٹ کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں. ان چاروں کو اگر پراپٹیک کے پلیٹ فارم سے یوز ٹو ہوں گے اور پراپٹیک اپلائی ہوگا ہماری انڈسٹری میں، تو ان چاروں کے لیے فائدہ ہوگا. مثلاً اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں جو اس وقت ڈرا بیکس ہیں، ریگولیشن کے ڈرا بیکس ہیں، وہ اگر چیلنج ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا آتا ہے اور وہ اگر پراپٹیک اپلائی کرواتے ہیں انڈسٹری کے اوپر، تو ان کو فائدہ ہوگا. پراپٹیک کے تھرو وہ چیزوں کو مینیج کر سکیں گے، وہ چیزوں کو دیکھ سکیں گے. مثلاً پراپٹیک کے حوالے سے جو بیسٹ چیزیں آ سکتی ہیں وہ یہ آ سکتی ہیں کہ پورا پروجیکٹ پراپٹیک کے اوپر ہوتا ہے. پورے پروجیکٹ کی انفارمیشن اس پلیٹ فارم کے اوپر ہوتی ہے. اس پروجیکٹ کے پاس NOCs کتنے ہیں وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر ہوتے ہیں. اس پروجیکٹ کے پاس سیلیبل ایریا کتنا ہے، کتنا سیل ہو چکا ہے، کتنا باقی ہے، وہ سارا پلیٹ فارم کے اوپر ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو ایزی ہو جائے گا مینیج کرنا. تو اگر وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز مینیج کرنے میں
یہ پراپٹیک سے ہیلپ لیتی ہیں تو یہ بہت ہیلپفل ہوگا ان کے لیے. پھر اوورسیز پاکستانیز فری لانسرز ان کا ٹرسٹ وہ ریگین کریں گے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پہ, اور جو ڈیولپر اور جو ریئلٹر پراپٹیک سے یوز ٹو ہوں گے وہ بہتر طور پہ انویسٹمنٹ لا سکیں گے اور ان کے پروجیکٹ کامیاب ہوں گے. پراپٹیک میں دو بیسیکلی ٹیکنالوجی والی سائڈ پہ اسٹارٹ اپ آئے. ایک فن ٹیک ہے. فن ٹیک کی ٹرم آپ بہت سنتے ہوں گے. فن ٹیک بیسیکلی فائنینشیل ٹرانزیکشنس کو امپلیمنٹ ٹیکنالوجی کے تھرو سپورٹ کرتا ہے. اور جیسے پاکستان میں ریسنٹلی آپ نے دیکھا ایزی پیسہ آیا, جیز کیش کے تھرو آیا, بینکوں نے ٹرانزیکشن بہت ایزی کر دیں. موبائل ایپ کے تھرو آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں, ٹرانسفر کر سکتے ہیں, بیلنس چیک کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ابھی پراپٹیک میں چیزیں آ رہی ہیں, اور جو پروجیکٹ پراپٹیک کے تھرو آئیں گے وہ اتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے اپنے کلائنٹ کو تاکہ کلائنٹ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکیں, ان پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر سکیں. ابھی پاکستان میں شاید چند پروجیکٹ ایسے ہیں جو پراپٹیک میں آئے ہیں, لیکن ابھی بہت گیپ ہے, بہت بڑی انڈسٹری یہ ہے. میں دیکھ رہا تھا انڈیا میں اسٹارٹ اپ جو پراپٹیک سے آئے ہیں, اور ان میں لسٹ دیکھ رہا تھا کہ ان اسٹارٹ اپ میں انویسٹمنٹ کن لوگوں نے کی ہے. تو ان میں سینٹ کو بین نظر آ رہا تھا, گارڈین نظر آ رہا تھا, سافٹ بینک نظر آ رہا تھا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں ابھی پراپٹیک کے حوالے سے اسٹارٹ اپ میں بہت کمی ہے, اور ایون انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں وہ بھی ابھی نہیں آ رہے, کیونکہ یہاں کے جو لوکل پلیئر ہیں وہی ابھی یوز ٹو نہیں ہو رہے پراپٹیک کے حوالے سے. پراپٹیک ڈفرینٹ ماڈل میں اپلائی ہو سکتے ہیں, جیسے مشین لرننگ کے تھرو, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو. پراپٹیک اسمارٹ بلڈنگس جس طرح سے ابھی آ رہی ہیں وہ بھی پراپٹیک کے پلیٹ فارم کے تھرو آ رہی ہیں. پراپٹیک کی ایک اور ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے ریٹرن لیا. ایئر بی این بی کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایئر بی این بی جب سٹارٹ ہو رہی تھی, جس بندے نے $5,000 انویسٹ کیے تھے, اس وقت اس کی ورتھ $150 ملین ہے. یہ ہے ورتھ پراپٹیک کی کسی بھی پروجیکٹ کو, کیونکہ پروجیکٹ کو وہ اسکیل اپ کر دیتا ہے. ڈفرینٹ ماڈل ہیں پراپٹیک کے حوالے سے. شیئرڈ اکانومی کو لیونگ کنسیپٹ ہے. یہ جیسے کو ورکنگ اسپیسز ہوتی ہیں, اسی طرح سے کو لیونگ اسپیسز انڈیا میں کئی اسٹارٹ اپ آ چکی ہیں اس پراپٹیک کے انڈر. شارٹ ٹرم رینٹل میں ایئر بی این بی کی میں نے ایگزامپل آپ کے ساتھ کوٹ کی. ووکیشن رینٹل کے حوالے سے کئی اسٹارٹ اپ آ سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کو کراؤڈ فنڈنگ آ سکتی ہے, فریکشنل اونرشپ آ سکتی ہے, اور اس کے بعد پھر پراپرٹی ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کنسٹرکشن سائٹ پہ پراپٹیک آ سکتے ہیں. اس میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا, یہی کو ورکنگ اسپیس ہے, کو لیونگ, کو اونرشپ. یو ایس اے میں اور یو کے میں ایک اسٹارٹ اپ آیا ہے, آپ چیک کیجیے گا, پکاسو کے نام سے. بہت یونیک کنسیپٹ ہے اس کا, اور وہ وہی ٹیم آئی ہے جو زیلو میں تھی, ان کے کو فاؤنڈر تھے. انہوں نے کنسیپٹ یہ دیا ہے کہ آپ ایز سیکنڈ ہوم, ظاہر ہے فرسٹ ہوم تو آپ کا ہوتا ہے, بعض اوقات آپ سیکنڈ ہوم, ووکیشنل ہوم رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ, فل انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے 1/8 اونرشپ اس کی آپ لیں, اور اس 1/8 اونرشپ میں آپ سال میں چند دن وہاں پہ جا کے رہ سکتے ہیں. یو ایس اے میں مختلف لوکیشن پہ, یو کے میں مختلف لوکیشن پہ. نیکسٹ ایئر وہ کینیڈا میں آفر کرنے جا رہی ہیں. اسی طرح کا اسٹارٹ اپ پاکستان میں آ سکتا ہے. پاکستان میں اگر کوئی اسٹارٹ اپ مری میں آفر کر دے, ناران میں کر دے, گلگت سکردو میں کر دے ایز سیکنڈ ہوم, تو بہترین ایک کنسیپٹ بن سکتا ہے. اس میں ایگزامپلس کچھ میں نے آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرنی ہے جو پاکستان میں اس وقت چل رہے ہیں اسٹارٹ اپ. ان میں لسٹنگ کے حوالے سے زمین.com ہے, کرانا ہے, یہ اسٹارٹ اپ ہیں. انفو کے حوالے سے سیراب میپ ہے, مائی گھر ہے.
انوینٹری کے حوالے سے ڈاؤ پراپ ٹیک ہے. ڈاؤ پراپ ٹیک یہ اسلام آباد بیسڈ ایک پراپ ٹیک کمپنی ہے جو اسلام آباد میں ڈفرینٹ پروجیکٹ کر رہی ہے, اور دفتر خان ہے, یہ کو ورکنگ اسپیسیز ہیں. اس کنسیپٹ پہ پراپ ٹیک کے حوالے سے کئی پروجیکٹ کیے جا سکتے ہیں پاکستان میں, اور بہت ایکسپوجر ہے. اور اوورسیز پاکستانی اور ہمارے فری لانسر جو اس وقت بڑا اچھے ریونیو کما رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے بیسس پہ کئی ایسے پروجیکٹ آئیں جو ریلائبل ہوں اور جن پہ ٹرسٹ کیا جا سکے, وہ ریڈی ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. اور ابھی شاید ڈیولپر کو ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہوگا, کیونکہ اس وقت مارکیٹ جو پرانے ماڈل ہیں 10 to 20 ایئر اولڈ ماڈل, ان پہ تیار نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. پراپ ٹیک اگر آپ اپلائی کرتے ہیں, پراپ ٹیک کا بینیفٹ آپ کو کیا ملتا ہے؟ ٹرانسپیرنسی اس میں ہوتی ہے, آپ کے پورے پروجیکٹ کی کمپلیٹ انفارمیشن وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے. کوئی ڈیولپر 1000 کنال لینڈ لے کے 10,000 کنال سیل نہیں کر سکتا, آپ کو وہ فائلیں بیچ نہیں سکتا, کیونکہ اس کی ساری انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تھرو پلیٹ فارم کے اوپر اویلیبل ہوگی. اس کے بعد پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, ڈیٹا جو ٹرانزیکشن ٹائم ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جس طرح سے ٹریڈیشنلی ریئل اسٹیٹ بائنگ اور سیلنگ میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, لیکن پراپ ٹیک کے تھرو اگر آپ کریں گے تو اس میں ٹائم بہت کم لگتا ہے. ROI ان میں بڑھ جائے گا, کیونکہ جیسے جیسے لوگ یوز ٹو ہوں گے اس میں انویسٹمنٹس کریں گے, ان میں ریٹرن بہت بہتر ہوتا جائے گا. گورنمنٹ ڈفرینٹ سٹیپس اٹھا رہی ہے پراپ ٹیک کے حوالے سے. اس وقت ہمیں کچھ نظر آ رہے ہیں, ان میں انٹرسٹ فری ورک سپیسز. اس وقت جو IT کے منسٹر ہیں انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کی ہیں کہ وہ یوتھ کو ورکنگ سپیسز کے لیے انٹرسٹ فری لون دینے جا رہے ہیں. 5G لانچ ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں, اس کا بہت بینیفٹ ہوگا پراپ ٹیک کے حوالے سے پراپ ٹیک کی کمپنیوں کو. PM نے پے پال کے حوالے سے کافی ایفرٹ کی ہے, پے پال سن رہے ہیں کہ کافی حد تک یوزفل ہو جائے گا. پراپ ٹیک مارکیٹ پاکستان میں بالکل جیسے میں نے بتایا بالکل انیشیل فیز کے اوپر ہے. انڈیا میں $2.9 بلین کی اس وقت یہ انڈسٹری ہے. کبھی آپ کو اگر ٹائم ملے آپ ان کے چیک کریں پراپ ٹیک کے اسٹارٹ اپ, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنے ڈیپلی وہ لوگ کام کر رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں $294 ملین کی ہے, اور ورلڈ میں اس وقت $19 بلین کی ہے. چیلنجز کیا ہیں پراپ ٹیک کے حوالے سے؟ ریگولیٹری لیگل ریسٹرکشنز ہیں. جو ہمارے ڈیسیجن میکر ہیں انہیں ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے کہ پراپ ٹیک کے حوالے سے کس طرح کے پلیٹ فارم آ سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سے ہم نے اپروول دینی ہے. تو اپروونگ سائڈ پہ چیلنجز ہیں اس وقت. پبلک ٹرسٹ, پبلک ابھی اتنی یوزڈ نہیں ہوئی, انہیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. مینجمنٹ آرگنائزیشنل چیلنجز ہیں, ڈیٹا پرائیویسی کے ہیں, انٹیگریشن کے چیلنجز ہیں, کیونکہ انیشیل فیز کے اوپر ہیں. پاکستان میں ابھی IT کی کمپنیز بھی اتنی تیار نہیں ہوئی کہ وہ پراپ ٹیک کے حوالے سے پلیٹ فارم کو ڈیولپ کر سکیں. یہ تھا جی پراپ ٹیک کے حوالے سے اپرچونیٹیز, پراپ ٹیک کے حوالے سے اس وقت کی کرنٹ کی مارکیٹ اور گورنمنٹ کے سٹیپ. میں سب دوستوں کو انکریج کروں گا کہ یہ جو اپرچونیٹی ہمیں پراپ ٹیک کی آ رہی ہے, کوشش کیجیے میکسیمم اس کو اویل کرنے کی, اور فیوچر میں وہی لوگ گرو کر سکیں گے جو پراپ ٹیک پہ اور چینجز کو ایکسیپٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ.